فرائض عائد کیے ہیں، ان میں مختلف حقوق جو امام سجاد علیہ السلام نے اپنے رسالۃ الحقوق میں مفصل بیان کیا ہے۔ یعنی اگر کوئی انسان یہ جاننا چاہے کہ کس تعلق کی بنا پر مجھ پر کون سے حقوق عائد ہوتے ہیں یا کون سے فرائض عائد ہوتے ہیں، اسے امام علیہ السلام کا رسالۃ الحقوق پڑھنا چاہیے۔ ان میں یہ ہے کہ خالق سے ہمارا تعلق کیسا ہونا چاہیے، مخلوق میں سے جو رشتہ دار ہیں، مثلاً والدین ہیں، بہن بھائی ہیں، اولاد ہیں، ان کے حوالے سے کیا ذمہ داریاں ہیں، معاشرے کے دیگر طبقات جیسے ہمسائے ہو گئے یا انسان کا استاد ہے یا ایک ملک کی حفاظت کرنے والے ادارے ہیں یا حاکم ہے، اس کے حوالے سے ہماری کیا ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں۔ اگر حقوق کے آئینے میں دیکھا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں جہاں اپنی عبادت کے ساتھ حقوق کا تذکرہ کرتے ہوئے جس پہ سب سے زیادہ زور دیا ہے وہ والدین کے حقوق کے حوالے سے ہے۔ مثلا جہاں اللہ نے اپنی عبادت کا حکم دیا اور وہیں پر ساتھ والدین کے ساتھ احسان کرنے کا بھی حکم دیا، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ مثلا والدین نے یہ حکم، اللہ نے حکم دیا کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ اچھائی کرو۔ اور پھر حضرت امام علی رضا علیہ السلام کے کہ آپ نے فرمایا قرآن میں کچھ چیزیں کچھ چیزوں سے ملی ہوئی ہیں۔ مثلا جہاں اللہ کہتا ہے اقیموا الصلاۃ، تو وہی اللہ ساتھ امام فرماتے کیا کہتا ہے وآتوا الزکاۃ، کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں اب اگر یہ جو دو ملی ہوئی چیزیں ہیں ان میں سے ایک کا مرتکب ہو انسان، دوسرے کو سر انجام نہ دے، تو امام فرماتے ہیں کہ گویا وہ دونوں سر انجام نہیں دے رہا۔ اگر ایک شخص بظاہر نماز پڑھ رہا ہے اور وہ زکوٰۃ ادا نہیں کر رہا تو امام علیہ السلام فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی وہ نمازیں بھی قبولیت کے درجے تک نہیں پہنچ رہی ہیں۔ وہیں پہ آپ نے فرمایا اللہ نے کہا ان اشکر لی ولوالدیک، کہ میرا شکر ادا کرو اور اپنے ماں باپ کا شکر ادا کرو۔ اب اگر کوئی بندہ اللہ کا تو شکر ادا کرتا ہو مگر اپنے ماں باپ سے منہ موڑتا ہو تو امام فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کر رہا۔ تو اس لیے ہمیں اگر ان تمام احکامات کو فلسفہ احکامات سمجھ کے سر انجام دیا جائے تو ہمیں محسوس ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے والدین کو کیا مقام و مرتبہ عطا کیا۔ اور امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر انسان تو اسی بات کا غور کر کہ یہ تیرے ماں باپ بھی تیرے دنیا میں آنے اور تیرے وجود کا وسیلہ قرار پاتے ہیں، کہ خالق حقیقی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، لیکن جو دنیا میں تیرے وجود کا ذریعہ اور وسیلہ ہے وہ تیرے ماں باپ ہے۔ تو اس لیے جہاں تو اس خالق کا شکر ادا کرتا ہے وہیں پر اپنے ماں باپ کا بھی شکر ادا کر۔ اب اس حوالے سے کچھ دنیا میں ہم پہ ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں اور کچھ یہ ہے کہ جب وہ دنیا سے پردہ کر جائیں تب ہم پہ ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں۔ جب وہ زندہ ہوں تو اس میں دو طرح کی ذمہ داریاں ہیں۔ ایک یہ کہ ہم ان کے ساتھ احسان کریں، اچھا سلوک کریں۔ مثلا اگر ماں باپ مفلس ہے، تندرست ہے، غریب ہے تو وہاں اولاد کی ذمہ داری ہے کہ ان کی دوا کے اخراجات، ان کے نان و نفقہ کے اخراجات، ان کو ٹھہرانے کے اخراجات وہ اولاد پہ واجب ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ہم اپنے عمل اور اپنے کردار سے کوئی ایسا کام سر انجام نہ دیں جس سے ماں باپ کو تکلیف پہنچتی ہو۔ اس لیے فقہاء نے لکھا تحریر الوسیلہ میں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس طرف اشارہ کیا ہے، اس طرح شہید ثانی نے بھی اپنی کتاب میں اس طرف اشارہ کیا کہ کہاں تک انہیں تکلیف نہیں پہنچانی چاہیے۔ وہ کہتے ہیں مثلا اگر بچہ مستحب روزہ رکھنا چاہ رہا ہو تو وہاں پر بھی اگر ماں باپ کو مثلا گرمی زیادہ شدید ہے، انہیں تکلیف پہنچتی ہے، وہ انہیں مستحب روزے سے روک دیتے ہیں تو یہاں پر اس مستحب چھوڑ کر ماں باپ کی اطاعت کرنا واجب ہوتی ہے۔ اس لیے ایک طرف مستحب ہے، دوسری طرف ماں باپ کی واجب اطاعت ہے، وہاں پہ ہم استحباب چھوڑ کے
اطاعت کریں گے۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ شاید کہ میرے ماں باپ مجھے اس فعل سے روک رہے ہیں کہ جس سے میں خدا کا تقرب حاصل کرنا چاہتا ہوں، نہیں، مستحب روزے کی بات کر رہا ہوں کہ وہاں پر جہاں انسان یہ عبادت سمجھ رہا ہے کہ روزہ رکھنا میرے لیے عبادت ہے، وہاں اسے یہ بھی ذہن نشین رکھنا چاہیے ماں باپ کی اطاعت کرنا بھی عبادت ہے۔ اور پھر یہاں تک کہ فقہاء نے بات لکھا ہے کہ اگر واجب کفائی ہو، واجب کفائی کا کیا مطلب ہے کہ یعنی کسی نے کہا کہ جہاد واجب ہے، یعنی چند لوگ اگر اس واجب کے لیے نکل جائیں تو باقی لوگوں سے ساکت ہو جاتا ہے۔ اب اگر وہاں پر بھی ماں باپ آپ کو کہیں کہ میرا حکم یہ ہے کہ اور لوگ اس کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں، تم نے اس جانب نہیں بڑھنا، تو کہا کہتے ہیں وہاں پر بھی ماں باپ کی اطاعت واجب ہوگی۔ ہاں لیکن پھر اللہ نے کہا، جہاں سورہ لقمان ہے، بظاہر وہ حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو نصیحتیں کر رہے تھے، وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، کہ اگر ماں باپ یہ کہیں کہ خدا کا شریک ٹھہراؤ تو وہاں پہ ان کی اطاعت واجب نہیں ہوتی۔ اور اسی طرح امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کا کہ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، ہاں اگر کوئی مخلوق میں سے یہ کہے کہ جس کی اطاعت واجب ہے، وہ کسی دوسرے کو یہ کہے کہ اپنے خالق کی نافرمانی کرے، وہاں اطاعت واجب نہیں ہوتی۔ لیکن باقی ہر امر میں جیسے عرض کیا کہ یہاں تک کہ اگر مستحب نماز بھی انسان پڑھ رہا ہو اور ماں باپ انسان کو صدا لگائے، خاص طور پر ماں کی تاکید ہے روایت میں، تو انسان اپنی مستحب نماز توڑ کر ماں باپ کے حکم پر لگائے، اس لیے کہ جو وہ عمل سر انجام دے رہا ہے وہ مستحب ہے، اور جو ماں باپ کی اطاعت ہے وہ واجب ہوتی ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے زیادہ قرآن میں جو بندوں کے حقوق ہیں ان میں ماں باپ کے حقوق کے حوالے سے بیان فرمایا ہے۔ اور پھر اگر وہ دنیا سے چلے جائیں تو رسول خدا فرماتے ہیں آپ اگر ان کی نماز یا دیگر واجبات قضا ہو گئے ہیں تو اولاد کو چاہیے سب سے پہلے وہ خود ان کو ادا کرنے کی کوشش کرے۔ اگر انہوں نے حج ادا نہیں کیا تو انسان کوشش کرے کہ ان کی نیابت میں خود حج ادا کرے۔ اور رسول خدا فرماتے ہیں کہ ماں باپ کی دنیا سے رخصت ہونے کے بعد ان کی اطاعت کے حوالے سے انسان پہ یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ جو ان کے دوست احباب تھے اپنے ماں باپ کے احترام کی وجہ سے ان کے دوستوں کا احترام کریں، اور جو ماں باپ کے رشتہ دار ہوتا ہے جو ان سے رحمی رشتہ رکھتے ہیں، رسول خدا نے فرمایا ہے کہ ان کی اطاعت کی وجہ سے ماں باپ کے رشتہ داروں کے حقوق بھی ادا کریں۔ یعنی انسان عام طور پہ یہ سمجھتا ہے جو صرف میری ذات کے گرد میرے رشتے جڑے ہوئے ہیں کہ ان رشتوں کو اب آگے نبھانا میرے لیے ضروری ہے۔ مثلا اگر ماں کا انتقال ہو گیا، باپ کا انتقال ہو گیا، اس نے ماں کے انتقال پہ کہا شاید اپنا نہال کا دروازہ بند ہو گیا ہے، اب جو ماں کے رشتہ دار ہیں ان کا خیال رکھنا ضروری نہیں، ماں تک یہ رشتہ تھا۔ عام طور پر یہ معاشرے میں رائج ہوتا ہے جب تک باپ تھا تو باپ کے بہن بھائیوں یا ان کے چاچا ماموں خالوں کے ساتھ میں نے رشتہ قائم کیا تھا، آج باپ کو میں نے دفن کر دیا، آج وہ میں نے چیپٹر کلوز کر دیا۔ نہیں، رسول خدا فرماتے ہیں ان کے انتقال کے بعد جو اولاد پہ ایک ذمہ داری عائد ہوتی ہے، اب ان کے رشتہ داروں کا احترام کرنا اور ان کو قائم رکھنا اس پہ واجب ہوتا ہے۔ اور پھر جب والدین دنیا سے رخصت ہو جائیں ہمارے لیے ضروری ہے ہم ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں، ہم ان کی طرف سے صدقہ ادا کریں، ہم ماں باپ کے لیے دعائیں خیر کریں، اس لیے کہ وہاں پہ ہمارا چھوٹا سا عمل بھی، معصوم فرماتے ہیں کہ جیسے اگر کوئی انسان زندہ ہو ہم اسے تحفہ دیں تو اسے خوشی محسوس ہوتی ہے۔ معصوم فرماتے ہیں ویسے ہی کوئی بھی آپ کا رشتہ دار جب دنیا سے رخصت ہو جائے، دوست احباب دنیا سے رخصت ہو جائے، جب آپ اس کی طرف سے کچھ صدقہ و خیرات کرتے ہیں تو قیامت میں اسے ایک تحفے کی شکل میں پیش کیا جاتا ہے، قبر میں اسے تحفے کی صورت میں پیش کیا جاتا ہے، اور وہ مرنے والا اس شے کو پا کے ایسے ہی خوشی محسوس کرتا ہے جیسے زندہ کو تحفہ دیا جائے وہ خوشی محسوس کرتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں ماں باپ کے قبر میں بند ہونے کے بعد یہ سلسلہ ختم نہیں کرنا چاہیے۔ اور پھر یہاں تک یہ حکم ہے کہ اگر انسان اپنی مشکلات کے لیے بھی دعا کرنا چاہتا ہے تو ماں باپ کے انتقال کے بعد اگر باپ کی قبر آپ جاتے ہیں
مسلح عبادت بچھا کے قیامت تک عبادت کرتا رہے گا، اور اس کے عمل کا ثواب مرنے والے اور آپ کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا۔ اور دیکھیے جو ہم والدین کے لیے عمل کرتے ہیں اس کا گویا ثواب بھی 2 گنا ہو جاتا ہے۔ علماء اخلاق بیان کرتے ہیں کہ 2 گنا کیسے اس کا ثواب ہو جاتا ہے۔ ایک تو خود اس عمل کرنے کا ہمیں ثواب ملتا ہے، اور دوسرا وہ ثواب اپنے والدین کو ہدیہ کرنے کا مل جاتا ہے۔ اور پھر علماء کہتے ہیں آپ کسی بھی تھوڑے سے عمل کو بہت زیادہ کرنا چاہیے۔ مثلا میں نے اپنے ماں باپ کے لیے، دیگر اعزاء و اقرباء مومنین کے لیے کہا دعائے مغفرت کرتا ہوں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ میرا یہ تھوڑا سا عمل، میں نے ایک جو سورہ فاتحہ پڑھی ہے، اس کا ثواب بھی بہت زیادہ ہو جائے۔ اس کے حوالے سے روایات کی روشنی میں علماء کہتے ہیں آپ پہلے وہ ثواب ائمہ کی بارگاہ میں ہدیہ کرتے ہیں۔ جب آپ ان کی بارگاہ میں ہدیہ کرنے کے بعد پھر جو ثواب اپنے مرحومین کو ہدیہ کریں گے وہ تھوڑا بھی بہت زیادہ ثواب عطا ہوگا۔ اور اس لیے انسان کو یہ بھی غافل نہیں ہونا چاہیے، اور کم از کم جو ایک ہمیں اپنی عادت بنانی چاہیے، اور اپنی زندگی میں اپنی اولاد کو اس پہ کاربند کرنا چاہیے۔ وہ کم از کم یہ ہے کہ اگر ہم رات کا کھانا کھاتے ہیں تو اس سے پہلے 1 دفعہ سورہ فاتحہ پڑھی جائے۔ مثلا سارے گھر والے جمع ہوئے، جو گھر کا سربراہ ہے اس کی ذمہ داری ہو کہ اس بات کا عادی بنائے گھر کے ممبران کو، ورنہ آپ ظاہر دیکھ رہے ہیں کہ جیسے مادیت پرستی بڑھتی جاتی ہے تو شاید ایسا نہ ہو کہ چند سالوں بعد ہم دیکھیں کہ جب ماں باپ کو اولاد قبر پہ اتارتے ہیں اس کے بعد بالکل ان سے بھی تعلق ختم کر دیں۔ یہ تو بعید ہے کہ ان کے رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرے، نہیں وہ ماں باپ سے قبر میں دفن کیا، اب سارا تعلق ختم ہو گیا، نہ کبھی ان کے لیے دعائے فاتحہ کہی، نہ ان کے لیے دعائے مغفرت کی گئی، نہ ان کے لیے مثال ثواب کا اہتمام کیا گیا۔ ہمیں اپنے زندگی میں اپنے سے مربوط رشتوں کو استعدی بنانا چاہیے۔ اگر مثلا رات کا دسترخوان بچھا ہے، اپنے تمام اولاد کو پاس بٹھائیے، انہیں کہیے پہلے 1 دفعہ سورہ فاتحہ، 3 دفعہ سورہ اخلاص کی تلاوت کرو، اس کا ثواب ائمہ کو ہدیہ کرنے کے بعد جو آپ کے خاندان کے مرحومین ہیں ان کو ہدیہ کریں۔ کم از کم یہ ہمارا ایک عمل ہمارے لیے آخرت کی منازل کو آسان کرتا ہے۔ اس لیے کہ مرنے کے بعد انسان تھوڑے تھوڑے عمل کا محتاج ہو جاتا ہے، اور وہاں پہ انسان یہاں تک کہ خاص طور پہ صدقے کے حوالے سے قرآن میں آیت ہے کہ جب انسان مر جاتا ہے تو مرنے کے بعد وہ ایک خواہش کا اظہار کرتا ہے، کاش مجھے دوبارہ دنیا میں بھیجا جائے اور میں اپنے ہاتھ سے کوئی صدقہ راہ خدا میں دوں۔ اس لیے وہ دیکھتا ہے کہ جو میں نے تھوڑا سا راہ خدا میں دیا تھا یہاں مجھے اس کا بہت بڑا اجر مل رہا ہے۔ اور پھر آخری ایک بس مسئلہ اشارہ کر دوں، عام طور پہ آپ دیکھتے ہیں کہ اخبارات میں اگر کسی کا بیٹا نافرمان ہے تو وہ اس کے ساتھ اعلان تعلقی کر دیتا ہے کہ جی میں نے اپنے فلاں بیٹے کو آگ کر دیا ہے۔ اب اس میں پہلا تو یہ ہے کہ جب روایات میں ہے کہ کوئی شخص اپنے نافرمان بیٹے کو آگ کرتا ہے تو خالق کی ایک آواز آتی ہے کہ اے بندے یہیں کہ تو اپنے اور میرے تعلق کو سوچ، تو نے میری کتنی نافرمانیاں کی ہیں لیکن میں تجھے رزق بھی دیتا ہوں، اولاد بھی دیتا ہوں، میں تجھے اپنی مملکت سے آگ نہیں کرتا۔ اس نے تیری تھوڑی سی نافرمانیاں کی ہے، بیٹا تھا تو اس کے وجود کا وسیلہ تھا لیکن تو نے اسے آگ کر دیا ہے، میں پھر بھی تم سے اپنا تعلق ختم نہیں کرتا۔ لیکن اگر ہم مثلا دنیاوی قانون کے مطابق اخبار میں اشتہار دے دیا آگ ہو گیا، کیا وہ شرط بھی آگ ہو جاتا ہے؟ یعنی وہ باپ کی وراثت کا حقدار نہیں ہے، باپ کی جو دیگر میراث ہے اس سے وہ ختم تعلق ہو جائے گا؟ ایسا نہیں ہوتا۔ اگر زندگی میں باپ کہہ بھی دے کہ میں فلاں بیٹے یا بیٹی کو آگ کر رہا ہوں، پھر بھی وہ میراث میں حقدار ہوتا ہے۔ ہاں ایک صورت ہے کہ اگر بیٹا کافر ہے باپ مسلمان ہے، یا وہ بیٹا نعوذ باللہ باپ کا قاتل ہے، تو پھر وہ میراث میں حصہ دار نہیں ہوتا، اور صرف نافرمانی کی وجہ سے اگر اس نے اسے کہہ دیا اس سے تعلق ختم ہو گیا ہے، ٹھیک ہے وہ دنیاوی اعتبار سے کوئی اس کا مصلحت وہ دیکھتا ہوگا، لیکن میراث سے وہ حق
نہیں ہوتا. تو ہے مالک کی کائنات ہمیں اپنے والدین کا فرما بردار بنائے. جن کے والدین زندہ ہیں انہیں طول عمر عطا فرمائے. جن کے والدین دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں مالک ان کی درجات بلند فرمائے. اپنا